बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मार्च बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब के पास पहला केस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान का, और अदालत की जानिब से ना सिर्फ रिलीफ़ दिया गया है बल्कि अदालत ने आज बड़े मैं उसको कहूँगा गैर मामूली रिमार्क्स दिए हैं। और अदालत ने कहा है कि पहले पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो चुका है, माजी में हम लियाकत अली ख़ान और बेनज़ीर भुट्टो को भी शहीद करवा चुके हैं, और अब अगर इमरान ख़ान की सिक्योरिटी और इमरान ख़ान के मामलात पर हुकूमत ने तवज्जो ना दी तो किसी और हम सानहा के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और पहले भी इमरान ख़ान पर हमला हो चुका है, बड़े सख्त अहकाम जारी किए हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में पेश हुए और ये पहला केस था। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद ने जब से हलफ उठाया है उनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान का, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान से मुलाकातों से मुतल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम समाअत हुई है जस्टिस एजाज़ इसहाक़ खान साहब की अदालत में, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो अपीलें हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। जुल्फ़ी बुखारी की भी अपील दायर हुई है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं की, फैसल जावेद की और आज़म सवाती की और उसके अलावा मुराद सईद की, जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल पेशावर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल से अपीलें मंजूर हुई थी। फैसल जावेद की रिटर्निंग अफसर ने कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए थे और उनकी रिटर्निंग अफसर के कागजात नामजदगी मंजूरी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील थी जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने खारिज की थी। उस फैसले को भी चैलेंज किया है और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान वहाँ पर आते हैं और वो आजकल पंजाब में नहीं नज़र आते, हमें खैबर पख्तूनख्वा में उनकी खबरें मिलती हैं। ताज हैदर ये एक ही दरख्वास्त गुजार है जिसने तमाम की तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात चैलेंज किए हुए हैं, जिसके ऊपर जस्टिस जो शकील साहब थे पेशावर हाई कोर्ट के ट्राइब्यूनल के, उन्होंने कहा कि ये कोई इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं अपना बंदा ही खड़ा किया हुआ, यहाँ तक भी कहा था अदालत ने। और उसमें सफदर अवान अदालत में आते हैं तो सफदर अवान ही बेसिकली सारा कुछ करवा रहे थे। तो अब मुराद सईद और आज़म सवाती के कागजात नामजदगी मंजूरी का जो अपीलों का फ़ैसला है उसको चैलेंज किया गया है पेशावर हाई कोर्ट में। डिवीज़न बेंच ने समाअत की और ये वही डिवीज़न बेंच है जस्टिस अतीक शाह साहब की सरबराही में। जस्टिस अतीक शाह साहब ने पहले पीटीआई की जो वो फ़ैसला भी तहरीर किया है जिसमें मखसूस नशिस्तें ना देने का, और फिर मखसूस नशिस्तों पर हलफ का फ़ैसला भी जस्टिस अतीक शाह साहब ने ही किया है। और ये 2 रुकनी बेंच है। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद, आज़म सवाती, फैसल जावेद, अज़हर मिशवानी और खुरम ज़ीशान के सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर करने के दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए इलेक्शन कमीशन और फ्रीकैन से 1 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस अरशद अली ने मुकदमे पर समाअत की। मुराद सईद, आज़म सवाती, फैसल जावेद और दीगर के कागजात मंजूरी के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें ताज मोहम्मद आफरीदी ने दायर की। रिटर्निंग अफसर ने आज़म सवाती, मुराद सईद और खुरम ज़ीशान के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे। बाद अज़ां 22 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्राइब्यूनल ने सेनेट इंतखाबात के लिए पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए थे और अपीलेट ट्राइब्यूनल ने फैसल जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के ख़िलाफ़ अपील खारिज कर दी थी। फैसल जावेद के वकील ने कहा कि फैसल जावेद पर असासे ज़ाहिर नहीं करने का इल्ज़ाम गलत है। फिर 25 मार्च को पेशावर की ही अपीलेट ट्राइब्यूनल ने सेनेट इंतखाबात में जर्नल और टेक्नोक्रेट नशिस्तों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती के कागजात नामजदगी मंजूर किए थे और उसी रोज़ मुराद सईद के भी कागजात नामजदगी मंजूर किए गए थे। और 25 मार्च को ही इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने खुरम ज़ीशान की अपील को मंजूर किया था। अब उस पर 1 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया, चूँकि इसमें कोई चांस नहीं है कि हाई कोर्ट फ़ैसला तब्दील करे, लेकिन चूँकि मुराद सईद का और आज़म सवाती का दोनों ही बड़ा अहम मामला है, तो देखते हैं कि 1 अप्रैल को अदालत की जानिब से क्या जो फ़ैसला सामने आता है। दूसरी जानिब जुल्फ़ी बुखारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब से 2 उम्मीदवार जनरल नशिस्तों पर 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, एक हामिद खान साहब और दूसरा अलामा राजा नासिर अब्बास। चूँकि वो कवरिंग कैंडिडेट थे इनके जुल्फ़ी बुखारी के, जुल्फ़ी बुखारी की नाअहली की वजह से उनको कामयाब करार दे दिया गया है। अगर जुल्फ़ी बुखारी को अदालतें उनको इलेक्शन लड़ने का अहल करार दे देती हैं तो फिर अलामा राजा नासिर अब्बास की हद तक वो विड्रॉ हो जाएंगे और जो जुल्फ़ी बुखारी है वो फिर सेनेटर बन जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात के लिए पीटीआई के रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के ख़िलाफ़ अपील पर
نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے کل جواب طلب کر لیا ہے۔ جسٹس مزمل اختر شبیر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے زلفی بخاری کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے قانون کے منافی غیر کاغذات نامزدگی مسترد کی ہیں۔ سنگل بینچ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا جو اپیل ٹرائبونل تھا۔ عدالت کاغذات نامزدگی منظوری کا حکم دے۔ عدالت نے نوٹسز جاری کرتے ہوئے فریقین سے کل ہفتے کے روز جواب طلب کر لیا ہے اور عدالت کل ڈویژن بینچ بھی بیٹھے گا اور زلفی بخاری کی درخواست پر سماعت ہوگی۔ چونکہ سینٹ کا معاملہ ہے، انتخابات کا وقت آ چکا ہے، اس وجہ سے عدالتیں جلد ان کو ڈیسائیڈ کر رہی ہیں اور 1 اپریل تک جو پشاور ہائی کورٹ نے ڈیلے کیا ہے اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ اس معاملے کو، ان اپیلوں کو خارج کر دے گی، اور جبکہ زلفی بخاری کی حد تک اپیل منظور ہونے کے قوی امکان ہے، چونکہ انہوں نے وہ ڈاکومنٹس جمع کروا دیے تھے جن کی بنیاد پر ان کے خلاف یہ ساری کارروائی شروع ہوئی تھی جو ان کے دوہری شہریت کے تھے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے آج سماعت کی ہے اور عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کی ویڈیو لنک کے ذریعے اور سیاسی گفتگو کے حوالے سے عدالتی معاون زینب جنجوعہ ایڈوکیٹ عدالت کے روبرو پیش ہوئیں، جبکہ شیر افضل مروت عدالت میں پیش نہ ہوئے، ان کی جگہ ان کے معاون وکیل پیش ہوئے۔ دوران سماعت وکیل شیر افضل مروت نے جیل رولز کی شک 265 کو چیلنج کرنے کی بھی استدعا کی۔ اس پر ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے مشاورت سے SOPs تیار کر لیے ہیں، آپ کو ہمارے رسپانس کی تعریف کرنی چاہیے۔ جسٹس اعجاز اسحاق خان نے ریمارک کیا کہ آپ یہ کام پہلے بھی کر سکتے تھے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ ہم نے 2 دن میں SOPs فائنل کر لیے ہیں۔ جیل رولز کے حوالے سے پنجاب حکومت میں شک 265 کی مختلف تعریف ہے۔ اس پر ایڈوکیٹ زینب جنجوعہ جو عدالتی معاون تھی اس کیس میں، انہوں نے کہا کہ ویب سائٹ پر جیل میں ہفتے میں 2 بار ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، جیل رولز کی کتاب میں 2 بار ملاقات کی اجازت ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ جیل رولز کے حوالے سے 2-3 کتابیں ہیں جن کے مصنف مختلف ہیں، پنجاب حکومت سے بات کر کے ایک متفقہ رولز کو فائنل کروا دیتے ہیں۔ عدالتی معاون زینب جنجوعہ نے جیل رولز کے حوالے سے مختلف بھارتی عدالتوں کی ججمنٹس عدالت میں پیش کیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی ججمنٹس میں جیل میں سیاسی گفتگو کی اجازت دی گئی ہے۔ زینب جنجوعہ کا کہنا تھا کہ ویب سائٹ پر اعلیٰ درجے کے قیدیوں کے لیے جو SOPs دی گئی ہیں اس کے مطابق ہفتے میں صرف 1 بار ملاقات کا کہا گیا ہے۔ کتاب میں ہفتے میں 2 بار، جو رولز کی کتاب ہے اس میں ہفتے میں 2 بار ملاقات کا ذکر ہے، جبکہ آن لائن رولز میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی سیاسی گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے بتایا کہ ویب سائٹ رولز کے مطابق 6 افراد کی ملاقات ہو سکتی ہے، جیل رولز کتاب کے مطابق ہفتے میں 2 ملاقاتیں کی جا سکتی ہیں۔ اس پر جسٹس اعجاز اسحاق خان نے ریمارک دیا کہ سمجھ نہیں آ رہی آن لائن میٹنگ کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے، رولز میں ایک لائن لکھی ہوئی ہے، آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم نے یہ نہیں کرنا، 1 گھنٹے میں اس لائن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ دوران سماعت سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اسد وڑائچ نے 26 اور 28 مارچ کو بانی PTI سے ملاقاتوں کی رپورٹ بھی عدالت میں جمع کروا دی۔ تمام جن کا حکم دیا تھا تمام کی ملاقات کروا دی گئی ہے۔ بعد ازاں عدالت نے عمران خان کی وکلا سے ملاقات کی درخواست کو نمٹاتے ہوئے جو مین کیس ہے ویڈیو لنک کا اور سیاسی گفتگو کا، چونکہ ایک کویسچن آف لا آ گیا کہ کیا ویڈیو لنک کے ذریعے ہو سکتی ہے ملاقاتیں، ہو سکتی ہیں بجائے اس کے کہ فزیکل ہوں، اور دوسرا کہ جو یہ قدغن ہے اور وہاں بندہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ سیاسی گفتگو نہ ہو، اس کی کہاں اجازت ہے اور کیا اس کا قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ چونکہ جو بھارتی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں اس میں تو اجازت دی گئی ہے، ہمارے یہاں بھی جو اس کے اوپر ججمنٹ آنی چاہیے۔ اس وجہ سے عدالت نے 5 اپریل کے لیے مزید معاونت کے لیے سماعت کو ملتوی کر دیا ہے۔ عمران خان سے ملاقاتوں کا شیڈول بن گیا ہے، ملاقاتیں شیڈول کے مطابق جاری ہیں، اس حد تک درخواست کو نمٹا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب کی عدالت میں اہم سماعت ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو لائرز فورم کے صدر ہیں افضال عظیم پہاٹ، جو MNA کیا، انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور فارم 45 کے مطابق وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جیتے ہوئے تھے شہباز شریف کے مقابلے میں۔ افضال عظیم کی جانب سے عمران خان کو جیل میں مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے دائر درخواست پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد نے سماعت کی۔ سماعت کے آغاز پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اپیل کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں پٹیشن پر اعتراض کے باوجود عمران خان کی سیکیورٹی خدشات سے متعلق جو چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے کہا کہ پٹیشن پر اعتراض یہ ہے کہ یہ درخواست ناقابل سماعت ہے، اس کے باوجود پٹیشن پر اعتراض کے باوجود عمران خان کی سیکیورٹی خدشات سے متعلق میں رپورٹ طلب کروں گا۔ عمران خان ہوں یا اللہ دتا، ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ریاست کی ہے۔
اس پر چیف جسٹس ملک شہزاد احمد نے ریمارک دیا کہ ہم مزید کسی بڑے حادثے کے متحمل نہیں ہو سکتے، پہلے بھی لیاقت علی خان اور بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان پر پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے۔ وزیر آباد حملے کا ذکر کرتے ہوئے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب نے کہا کہ عمران خان پر پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل صاحب چیک کریں عمران خان کو کس لیول کے سیکیورٹی خدشات ہیں، اس کی رپورٹ پیش کریں۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ یہ پٹیشن راولپنڈی بینچ میں سنی جا سکتی ہے لیکن پرنسپل سیٹ پر نہیں سنی جا سکتی۔ اس پر عدالت نے کہا کہ یہ ہم درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس پر ہم درخواست گزار سے مانگ لیتے ہیں، مزید دلائل مانگ لیتے ہیں، لیکن آپ رپورٹ پیش کریں کہ عمران خان کی سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے، کس لیول کی سیکیورٹی ہے اور سیکیورٹی خدشات کس لیول کے ہیں، اور ہم متحمل نہیں ہو سکتے کسی اور نقصان کے، اس کی تفصیل آپ جمع کروائیں۔ عدالت نے کارروائی رپورٹ طلب کرتے ہوئے 3 اپریل تک ملتوی کر دی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے بڑی کوشش کی کہ چونکہ یہ درخواست ناقابل سماعت ہے تو اس کو خارج کیا جائے، یہ پنڈی بینچ کی بجائے پرنسپل سیٹ لاہور میں کیوں دائر کی گئی ہے، چونکہ ان کو پتہ تھا چیف جسٹس کے پاس چلی گئی ہے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اس کے اوپر کارروائی کریں گے، لیکن عدالت نے ان کی ایک نہ سنی اور عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے معاملے کو 3 اپریل کو دیکھ لیں گے، آپ رپورٹ عدالت میں جمع کروائیں اور آپ خود رپورٹ طلب کریں عمران خان کو کس لیول کے سیکیورٹی خدشات ہیں اور ان کی سیکیورٹی کی صورتحال کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، ضرور ایسا ہونا چاہیے اور سیکیورٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔